تو سورہ ہجر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ تحقیق بے شک ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، ٹھیکری مٹی سے بنایا، لیکن ذرا اللہ کے قرآن مقدس کے الفاظ پہ غور کیجئے، اللہ نے کیسے الفاظ استعمال فرمائے۔ انسان کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے، انسان کے بنائے جانے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن رب نے پہلے الفاظ کیسے استعمال فرمائے؟ فرمایا وَلَقَدْ، لام بھی تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے۔ رب العالمین نے سادے الفاظ میں ذکر نہیں کیا، بلکہ جناب والا بڑے اعلیٰ الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اعلیٰ الفاظ استعمال کیے ہیں، گویا کہ رب العالمین انسان کی تخلیق کے ذکر سے پہلے ہی دنیا کو بتا رہا ہے جس چیز کی تو تخلیق کے بارے میں پڑھنے لگا ہے، شروع کے الفاظ سے ہی تجھے یہ سمجھ آ جانی چاہیے جس کی جناب اللہ ذکر کے، جس کی تخلیق کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ان الفاظ کا چناؤ اتنا اعلیٰ ہے، پھر وہ انسان کتنا اعلیٰ بنایا ہوگا۔ یہی قرآن پاک ہے جس میں جناب اللہ زمین کا ذکر بھی ہے، آسمانوں کا ذکر بھی ہے، دیگر جناب اللہ مخلوقات کا ذکر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ فرمایا ہم نے انسان کے لیے سواریاں بنائی ہیں، اونٹ کو بھی بنایا ہے۔ اے انسان تو غور کیوں نہیں کرتا؟ جہاں جناب اللہ تیرے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں اللہ کو معلوم تھا کہ جناب اللہ انسان اپنے ہاتھوں سے بڑی بڑی سواریاں بنا لے گا، گاڑیاں بنائے گا، لیکن رب العالمین نے بتایا اے انسان جدھر ریتلی زمین میں تیری جناب اللہ بنائی ہوئی سواریاں، تیری گاڑیاں بھی چلنے سے عاجز آ جائیں، وہاں تیری سواری کے لیے ہم نے اونٹ کو بنا رکھا ہے۔ اے انسان تو غور کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے جناب اللہ اونٹ کو بھی بنایا ہے، تیرے لیے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ہم نے جناب اللہ آسمان کو بلند فرما دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہم نے زمین کو تیرے لیے فرش بنا کر بچھونا بچھا دیا ہے۔ لیکن جناب اللہ غور کیجئے، زمین کا ذکر آیا سادے الفاظ کے ساتھ، اونٹ کا ذکر آیا سادے الفاظ کے ساتھ، آسمانوں کا ذکر آیا سادے الفاظ کے ساتھ آیا۔ اللہ کے بنائے یہ بھی خدا نے ہیں، لیکن رب العالمین بتا رہا ہے ساری مخلوق کو میں نے بنایا ہے، لیکن یاد رکھنا وہ ساری مخلوق لفظ کن سے بنائی ہے اور انسان کو میں نے اپنے دستی قدرت سے بنایا ہے۔ اس لیے جناب اللہ اعلیٰ الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ اب جناب اللہ اگلے الفاظ پڑھیے، خلقنا الانسان، فرمایا ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے، من صلصال من حمأ مسنون، کس چیز سے بنایا ہے؟ فرمایا ہم نے انسان کو ٹھیکری مٹی سے بنایا ہے، وہ مٹی جناب اللہ جس کے اوپر پاؤں آ جائے تو جناب اللہ اس کے کھڑکنے کی آواز آتی ہے، اس کی جناب اللہ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ اب آئیے ذرا دوسرا مقام 30واں پارہ سورہ طارق کے اندر رب العالمین جناب اللہ آیت نمبر 5 اور 6 میں فرماتا ہے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ فرمایا ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا ہے۔ اے انسان تو اپنی حقیقتوں پہ غور کیوں نہیں کرتا؟
تو اپنی اصلیت پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ تو جناب اللہ اپنی تخلیق کے بارے میں پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ ہم نے تو جناب اللہ واضح الفاظ میں تیرا ذکر بیان کر دیا ہے۔ رب العالمین فرما رہا ہے ہم نے جناب اللہ انسان کو پانی سے بنایا، فرمایا پانی بھی وہ یخرج من بین الصلب، فرمایا جو مرد کی پیٹھ سے آتا ہے، والترائب عورت کے سینے سے آتا ہے۔ اب جناب اللہ پانی سے بھی انسان کو بنایا ہے، مٹی سے بھی بنایا ہے۔ کیسے سمجھے؟ ایک انسان پانی سے بھی بنا، ایک انسان مٹی سے بنا۔ فرمایا یاد رکھنا ہر چیز کی اصل ہوتی ہے، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کا اساسہ ہوتا ہے۔ اے انسان تیرے جناب اللہ باپ جناب آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے، وہ تیری اصل ہے، وہ تیری بنیاد ہے۔ جب جناب اللہ مٹی کا ذکر آئے سمجھ جانا جناب اللہ تیری اصل مٹی ہے، اور جو ان کی اولاد بنائی ہے اس کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ اب آئیے جناب اللہ تیسرا مقام سورۃ الحج 17ویں پارے میں آیت نمبر 5 میں رب فرماتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم۔ فرمایا انسان ہم نے تجھے جناب اللہ پانی سے بنایا ہے۔ ان کنتم فی ریب من البعث، جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ جناب اللہ دوبارہ انسان مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائے گا، فرمایا انسان غور کر ہم نے تجھے جناب اللہ ثم من تراب مٹی سے بنایا ہے، ثم من علقۃ ثم من نطفۃ، ہم نے جناب اللہ تجھے پانی سے بنایا، پھر اس پانی کو ایک مقام پہ ٹھہراؤ دے دیا، دو پانی اکٹھے ہوئے، اس کے بعد فرمایا ہم نے جناب اللہ ثم من نطفۃ اس پانی سے ایک نطفہ بنایا، ثم من علقۃ پھر اس نطفے کو خون بنایا، ثم من مضغۃ پھر جناب اللہ خون سے ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، جو جناب اللہ شکل میں بھی آتا ہے اور شکل کی بغیر بھی آتا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ فرمایا لنبین لکم، تاکہ ہم جناب اللہ اپنی نشانیاں تیرے لیے ظاہر فرما دیں، ونقر فی الارحام پھر جناب اللہ ہم نے اس جناب اللہ ساری شکل و صورت کو ماؤں کے پیٹوں میں ٹھہراؤ دے دیا، ما نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمن ایک مقرر مدت تک۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر بچے کی صورت میں تجھے ماں کے پیٹ سے نکال دیا، ثم لتبلغوا اشدکم پھر ہم نے تجھے جوانی عطا کر دی، ثم لتکونوا شیوخا پھر ہم نے تجھے بڑھاپا عطا کر دیا، ومنکم من یتوفی تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو جوانی میں پہنچنے سے پہلے فوت ہوں گے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر کچھ جناب والا ایسے بھی ہیں جو اپنی پوری عمر کو پہنچ گئے، لکی لا یعلم بعد علم شیئا تاکہ جناب ہر چیز کا علم تجھے ہو نہ ہو۔ لیکن انسان یاد رکھنا ہم نے تو جناب والا تجھے اس طرح بنایا ہے، پہلے پانی کو جمع کیا، پھر اس کا خون بنایا، پھر اس کا گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس پہ ہڈیاں چڑھنے لگیں۔ یہ جناب اللہ تیری شکل و صورت ہم نے ایک الگ مقام پہ ماں کے پیٹ میں بنائی ہے، پھر اس کے اندر روح بھی ڈالی ہے۔ 30واں پارہ جناب رب العالمین فرماتا ہے 23ویں پارے کی سورہ صاد میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فرمایا جب انسان کی شکل و صورت تیار ہو گئی ہم نے اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ
साजिदीन, फिर फरिश्तों से सजदा भी कराया है। ऐ इंसान, हमने तुझे इतनी इज्जतें दी हैं, लेकिन जनाब अल्लाह तू आज हमसे दूर क्यों हो गया? आज जनाब अल्लाह जब तू दुनिया में आया, जब तूने जनाब अल्लाह जवानी में कदम रखा, तू हमारे साथ शिकवे करने लगा और जनाब अल्लाह हमारी नाफरमानियों में हद से गुजरने लगा है। तू अपनी हकीकतों पे गौर क्यों नहीं करता? जिस तरह हमने तुझे बनाया है इस तरह कोई बना नहीं सकता। और जनाब अल्लाह रिज़्क़ के शिकवे करने वाले, जरा खुदा की कुदरतों पे गौर तो कर, तुझे पता चलेगा जब तू माँ के पेट में मुकम्मल तैयार हो गया, तुझे रिज़्क़ किसने दिया था? फरमाया अल्लाह ने दिया था। अब जनाब अल्लाह वो रिज़्क़ कौन सा है? फरमाया तेरी वालिदा का वो नापाक खून जो जनाब अल्लाह पहले बीमारी की वजह से जिस्म से खारिज होता था, हमने उसका रास्ता बनाकर तुझे खुराक देनी शुरू कर दी। अब जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है, माँ के पेट में तेरी पानी से सूरत भी बनाई है, तेरे अंदर रूह भी डाली है और तुझे खुराक भी दी है, और तू आज दुनिया में आकर हमसे मुंह मोड़ता फिरता है। अब आइए जनाब अल्लाह तीसरा मकाम, 30वें पारे के अंदर सूरतुल इन्फितार में आयत नंबर 5 और 6 में रब फरमाता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रक बिरब्बिकल करीमिल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने रब से धोखे में डाल दिया? रब कौन है? बिरब्बिकल करीम, जो तेरा करीम रब है। तुझे किस चीज़ ने करीम रब से दूर कर दिया? अल्लज़ी खलक़का, उसने तुझे तख्लीक किया, फसव्वाका फ़अदलका, फिर तेरे साथ इंसाफ का मामला भी फरमाया। जिधर तेरी आंखें सजती थी वहाँ तेरी आंखों को लगाया, जिधर तेरा चेहरा खूबसूरत लगता था वहाँ तेरा चेहरा बनाया, जिधर तेरे कान अच्छे लगते थे वहाँ तेरे कान लगा दिए, जिधर तेरे जनाब हाथ अच्छे लगते थे उधर तेरे हाथ लगा दिए, जिधर तेरे पाँव सजते थे वहाँ तेरे पाँव सजा दिए। ऐ इंसान, रब पूछता है, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे करीम रब से धोखे में किस चीज़ ने डाला है? हमने तो तुझे बनाने में कोई नाइंसाफ़ी न की, लेकिन आज तो दुनिया में आकर हमसे मुंह मोड़ता फिरता है, हमसे दूर होता जा रहा है। ऐ इंसान गौर कर, हमने तेरी हकीकतों को कुरान पाक में वाज़े कर दिया। क्यों बयान किया है? फरमाया ताकि इंसान को समझ आ जाए मेरी हकीकत कुछ और है। आज तू दुनिया में आकर रब की ज़मीन का मालिक बनने के बाद इंसान को इंसान नहीं समझता और जनाब अल्लाह अपने से कमज़ोरों पे जुल्म भी बरसाता है, उनको जनाब अल्लाह तकलीफ़ें भी देता है और ज़मीन पे अकड़ के चलता है। इन्नका लन तख़रिक़ल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला, फरमाया बेशक तेरे अकड़ के साथ चलने से न तो ज़मीन छोटी होती है न ज़मीन लंबी होती है। लेकिन इंसान याद रखना, हमने तुझे बनाने में कोई कमी न छोड़ी। इसके बाद जनाब अल्लाह आइए सूरत तीन के मकाम पे, जब इंसान मुकम्मल बन गया, दुनिया में आ गया, लोगों के सामने रब ने अपनी कुदरत का एक करिश्मा जाहिर किया इंसान की सूरत में। अब अल्लाह इसकी शान बयान करते हुए फिर जनाब आला किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। फरमाया तहकीक बेशक हमने इंसान को हसीन सूरत में बनाया है।